السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صرف ایک رات کی عبادت ہمیں اور آپ کو 83 سال کا ثواب دلا سکتی ہے؟ صرف ایک رات، جی ہاں، لیلۃ القدر۔ لیکن افسوس، ہم میں سے 90% لوگ اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں صحیح طریقہ نہیں پتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ سیکرٹ بتانے والے ہیں جس سے ہماری یہ رات انشاءاللہ کبھی بھی خالی نہیں جائے گی۔ تو ہم بات کر رہے ہیں اس رات کی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور یہ رات مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ذرا سوچیں، 1000 مہینے کتنے ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 83 سال اور 4 مہینے یعنی صرف ایک رات کی محنت اور پوری زندگی کی عبادت کا ثواب۔ ہم سب ساری زندگی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، اور کبھی سکسیس کا شارٹ کٹ، کبھی پیسوں کا شارٹ کٹ، پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری بخشش کا سب سے بڑا شارٹ کٹ دے دیا ہے۔ اگر کوئی شخص امیجن کرے کہ 83 سال تک لگاتار سجدے میں رہے تو جو ثواب اسے ملے گا وہ ہمیں اور آپ کو صرف اس رات کی سچی عبادت میں مل سکتا ہے۔ کیا ہم اتنے بڑے آفر کو ایسے مس کر دیں گے؟ ہم سب نے اس طرح کی کتنی راتیں پہلے ہی گزار دی ہیں، لیکن نیت کریں انشاءاللہ اس رات جو طاق راتیں آئیں گے اس میں انشاءاللہ نیت کریں کہ نماز بھی پڑھیں گے اور ساری عبادت بھی کریں گے۔ کامنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیں۔ ہم نے بچپن سے سنا ہے لیلۃ القدر، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ان 2 ورڈ کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا ورڈ ہے لیلۃ جس کا مطلب ہے رات، یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، تبھی آپ کو آگے سمجھ آئے گا۔ اور دوسرا ہے القدر، اور عربی زبان میں اس کے 3 بہت اسٹرانگ میننگ آتے ہیں۔ فرسٹ ہے عظمت اور شرف یعنی ویلو آفر پاور، یعنی یہ کوئی عام رات نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کا فرسٹ مطلب ہے یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ VIP رات ہے۔ اس رات کی اتنی ویلو ہے کہ اللہ نے اس کے نام پر پوری ایک سورت نازل کر دی، اور ہم لوگوں کی امیاں بتاتی ہیں کہ اس رات ہمارے اگلے پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی اگلے سال ہماری زندگی میں کیا ہوگا، ہمیں کتنی خوشیاں ملیں گی، رزق کتنا ملے گا، کون دنیا میں آئے گا، کون دنیا سے جائے گا، یہ سب فیصلے اس رات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرا ہے کنجکشن، بھیڑ۔ آپ سوچیں گے کہ تنگی کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات آسمان سے اتنے زیادہ فرشتے زمین سے اترتے ہیں کہ زمین پر جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، یعنی زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ 7 آسمان تک رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سوچ کر حیرانی ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن پاک کی سورہ قدر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت میں 4 بہت بڑی باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات ہے قرآن کا نزول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس رات کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا، یعنی انسان کی ہدایت کا سب سے بڑا سامان جو بھیجا گیا وہ اسی رات کا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دیکھیے، پچھلے امت کے جو لوگ تھے ان کی جو عمر تھی سینکڑوں سال ہوتی تھی، کسی کی 500 سال، کسی کو 800 سال، تو عبادت بھی زیادہ کرتے تھے۔ تو ایک دن صحابہ اکرام کو فکر ہوئی، یا رسول اللہ، ہماری تو امت کی عمر تو 60 سال یا 70 سال سے کم ہے، تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ رات گفٹ کر دی، جو کہ یعنی ایک رات ہم عبادت کریں گے تو 83 سال کے برابر ہوگا۔ میں نے اوپر بھی بتایا ہے آپ کو۔ تیسری بات یہ ہے فرشتوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات فرشتے اور روح امین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر یعنی عبادت اور دعا ہو رہی ہو وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے سلامتی ہی سلامتی۔ یہ رات فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی اور رحمت والی ہوتی ہے۔ اس میں سکون اور برکت اور اللہ کی رحمت مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے۔ اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے؟ تو حدیث میں اس کے کچھ بڑے کلیئر نشانیاں یعنی شائن بتائی گئے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ رات بہت پرسکون ہوتی ہے، آسمان بالکل صاف ہوتا ہے
اور اس رات نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ سردی۔ موسم بہت اچھا ہوتا ہے، کتنی بھی گرمی کا مہینہ ہو اس رات ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب حدیث میں سائن ملتے ہیں، اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اگلے دن صبح جب اگلے دن سورج نکلتا ہے تو اس کا جو شعاع ہے ریار تیز نہیں ہوتی، وہ آنکھوں کو نہیں چبھتا بلکہ بالکل ٹھنڈا اور سفید سا دکھتا ہے، بالکل ایک تھالی یعنی پلیٹ کی طرح۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ صبح کے وقت فرشتے واپس آسمان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے پروں کی وجہ سے سورج کی تیز شعاع زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک میریکل ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ مطلب صبح صادق تک فرشتے ہمارے پاس رہتے ہیں، لیکن ہم تو سوئے ہوئے رہتے تھے۔ لیکن انشاءاللہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس بار ضرور جاگیں گے اینڈ عبادت کریں گے۔ خیر، اب بات کرتے ہیں اس رات کو پانا کیسے ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو آپ نے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی ہے، جیسے 21، 23، 25، 26، 29۔ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات حاصل ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں، اس رات کے لیے کوئی مقصود یعنی فکس نماز نہیں ہے کہ آپ نے اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں یا پھر یہ والی سورت پڑھنی ہے، اتنی بار پڑھنی ہے۔ بس آپ اس میں سادہ عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں اور قضا نمازوں کی ادائیگی ضرور کریں اور صدقہ دینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے اس رات صدقہ دیا اور وہ رات اگر لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو آپ کو 83 سال تک صدقہ دینے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ چاہے 10 روپے نکالیں، 5 نکالیں، آپ کے پاس جو گنجائش ہو۔ دیکھیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا معلوم اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے انشاءاللہ اس رمضان کو ضائع نہ کریں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو یہ رات نصیب فرما اور ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی اور ہماری ساری دعا قبول کرے تو کمنٹ میں یا اللہ ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔